السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی ہندی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم بہت ہی خاص مدعے پر بات کرنے والے ہیں۔ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام نے آخری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرتے ہیں اور پھر 2 سجدے کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو کرنا۔ وہ کن کن چیزوں سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، آج ہم اسی بات کو جانیں گے اور سیکھیں گے۔ دوستو، اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، نماز کے اندر 14 واجبات چیز ہے، یعنی جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ چیزیں بھول سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے، یا اگر ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا یا پھر سجدہ سہو ہم نے نہیں کیا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، ہماری وہ نماز نہیں ہو پائے گی۔ تو چلیے دوستو، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ نماز میں کتنی چیزیں واجبات ہیں۔ دوستو، نماز میں 14 چیزیں واجب ہیں۔ سب سے پہلے فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعات کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی فرض کی جو پہلی 2 رکعات ہے، ظہر ہے، ظہر کی پہلی 2 رکعات ہے، یا عصر ہے، یا عصر کی اسی طریقے سے پہلی 2 رکعات ہے، اس کو قرات کے لیے مقرر کرنا یہ واجب ہے۔ اس میں آپ کو قرات ہی کرنا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یعنی فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے، ان دونوں کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی نمازیں ہیں ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا۔ آپ اگر سنت پڑھ رہے ہیں 4 رکعت تو سنت میں ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے آپ کے لیے، یا اسی طریقے سے آپ واجبات نماز پڑھ رہے ہیں تو واجبات نماز میں بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، لیکن فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ یہ چیز آپ سمجھ لیجئے، سمجھنے کی چیز ہے، بہت سارے آدمی جانتے نہیں ہیں اس چیز کو۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت کو چھوڑ کر باقی ادھر جتنی بھی نمازیں ہیں، فرض نماز کی پہلی 2 رکعت ہو یا سنت کی 4 رکعت ہو یا نفل کی 4 رکعت ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا واجب ہے، یعنی فرض نماز کی پہلی 2 رکعت جو ہوتی ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی سورت ہو، چاہے چھوٹی سورت ہو یا بڑی 1 آیت ہو یا چھوٹی 3 آیتیں ہوں، یا اسی طریقے سے آپ سنت کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا واجب ہے، نفل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا واجب ہے۔ اس چیز کو بھی آپ سمجھ لیجئے۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں، صرف پہلی 2 رکعت میں، اور نفل اور سنت اور واجبات کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا، کوئی سورت پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے کوئی سورت پڑھ لے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، یہ واجبات کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ کو پہلے سورت پڑھنا پڑے گا، سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو سورت پڑھنا پڑے گا۔ نمبر 5، قرات اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ قرات اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، مطلب آپ پہلے قرات کریں گے، اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، اس کے بعد آپ سجدہ کریں گے، آپ الٹا اس کا ہرگز نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ نے پہلے سجدہ کر لیا، اس کے بعد آپ رکوع کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ قیام کر رہے ہیں، یہ آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ آپ کو ترتیب قائم رکھنا ضروری ہے، اگر آپ اس کے خلاف کرتے ہیں تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر آپ سجدہ سہو نہیں کرتے تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ نمبر 6، قومہ کرنا۔ قومہ کسے کہتے ہیں؟ رکوع کرنے کے بعد سیدھا جو کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے میں ربنا لک الحمد اتنا دیر تک کہنا، اچھی طریقے سے کھڑا ہونا، یہ واجب ہے۔
بہت سارا آدمی کیا کرتے ہیں، رکوع سے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے اور اتنی فاسٹ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد اور سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کی نماز یہاں پر خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے آپ اطمینان کے ساتھ ادا کریے نماز کو، قومہ بالکل اچھی طریقے سے ادا کریے۔ نمبر 7، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا، یعنی ایک سجدہ کرنے کے بعد ایک سجدہ کرنے کے بعد جو کھڑے بیٹھتے ہیں اس میں اچھی طریقے سے بیٹھنا، یہ نہیں کہ ایک سجدہ کیے اور کوے کی طرح چونچ مارا اور دوسرے سجدے میں چلے گئے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد اچھی طریقے سے آپ بیٹھیں گے، اس کے بعد آپ دوسری سجدہ کریں گے۔ نمبر 8، تعدیل ارکان یعنی رکوع درجہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا، یعنی کہ رکوع اور سجدہ جو ہے ان تمام چیزوں کے درمیان جو وقت رہتا ہے اس وقت کو اچھی طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ جیسے آپ رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہو رہے ہیں تو کھڑے ہونے کے بعد اچھی طریقے سے کھڑے ہوئیے، اور کھڑے ہونے کے بعد جو آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ اچھی طریقے سے بالکل اطمینان کے ساتھ، کوئی بھی کئی کی بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل فاسٹ جائیے، آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے اس طریقے سے۔ اس لیے آپ یہ ضروری ہے کہ آپ نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کے لیے آپ نماز کے اندر تھوڑا اطمینان ضرور رکھیے۔ نمبر 9، قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعت کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ آپ اگر 4 رکعت نفل کی پڑھ رہے ہیں یا ظہر کی پڑھ رہے ہیں یا فرض کی پڑھ رہے ہیں یا سنت کی پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا واجب ہے۔ 2 رکعت کے بعد آپ اگر 3 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت کے بعد 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن 2 رکعت کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا واجب ہے۔ نمبر 10، دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا بھی واجب ہے۔ تشہد کس کو کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو تشہد کہتے ہیں، یہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ نمبر 11، امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وطروں میں آواز سے قرأت کرنا اور ظہر اور عصر وغیرہ نماز میں آہستہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں، چاہے آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں، مغرب کی نماز پڑھا رہے ہوں، عشاء کی نماز پڑھا رہے ہوں، جمعہ کی نماز پڑھا رہے ہوں، عیدین کی نماز پڑھا رہے ہوں، تراویح کی نماز پڑھا رہے ہوں، اس میں آپ کو آواز سے قرأت کرنا واجب ہے۔ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں یا عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں تو اس میں آپ کو آہستہ قرأت کرنا واجب ہے۔ نمبر 12، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، یعنی جب ہم دعائے معصورہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ادھر منہ پھیرنا ہے، یہ چیز واجب ہے۔ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا یہ واجب ہے، اس کو آپ دھیان رکھیے۔ نمبر 13، نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ اگر آپ وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ نیت باندھ لیتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر کہنا اور دونوں ہاتھ اٹھانا یہ چیز بھی واجب ہے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ سے بھول سے چھوٹ جاتی ہے یا آپ اس کو بھول جاتے ہیں آپ تو آخری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیریں گے اور 2 سجدے کریں گے اور پھر اچھی طریقے سے بیٹھیں گے اور التحیات پڑھیں گے، التحیات سے لے کر پوری درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ اپنی نماز کو ختم کریں گے۔ نمبر 14، دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیر کہنا۔ دونوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جو 6 زائد تکبیریں ہیں یہ بھی واجب ہے، ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی 14 چیزیں جو ہر مسلمان کو، ہر نمازی کے لیے ہر نماز میں جاننا بے حد ضروری ہے۔
ان میں سے اگر آپ ایک بھی چیز چھوڑتے ہیں یا ایک بھی چیز بھول جاتے ہیں، بھولنے کے بعد اس نماز کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لاسٹ والی رکعت میں سورہ التحیات پڑھنے کے بعد آپ ایک طرف سلام پھیریں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ 2 سجدے کریں گے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر بیٹھیں گے اور التحیات پھر شروع سے پڑھیں گے، اور شروع سے پڑھنے کے بعد لاسٹ تک جائیں گے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس کے بعد آپ دونوں سلام پھیریں گے اور اپنی نماز کو پوری کریں گے. امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. آج کے لیے بس اتنا ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.